السلام علیکم فرینڈس تو ہم دشت عشق کی آج نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سر بزی ہیں، آپ کل آئیں۔ ابھی سیکورٹی کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ تن فن کرتا اس کے آفس روم کی طرف بڑھ گیا۔ سر میں آپ سے کہہ رہی ہوں، سیکورٹی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی تھی۔ وہ اس کے آفس کا دروازہ کھول چکا تھا۔ واو، یہاں تو تماشا ہو رہا ہے۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ ارحم نے دیکھ کر طنز کیا۔ ہاں، بندر کی کمی تھی، وہ بھی فری میں مل گیا۔ ہادی نے بھی اچھا خاصا ان سے الگ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ یو؟ ارحم کو اس کا جواب سن کر آگ لگی تھی۔ وہ غصے سے چلایا تھا، کیا یو مینرز نہیں ہے کسی کے آفس میں آنے کے؟ جب میں اپنی سیکورٹی کو منع کر چکا تھا تو اپنا منحوس تھوپڑا دکھانے کیوں آئے مجھے؟ اذلان اس سے ڈبل آواز میں چلایا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہاری منحوس شکل دیکھنے کا۔ ٹھنڈ رکھ میرے بھائی اور زبان سنبھال کر بات کر۔ آپ کے علی آگے بڑھا تھا اور اس کے کوٹ کو ٹھیک کرتے اس نے اسے وارن کیا تھا۔ تم تو چمچے ہو اس کے۔ اس دن تم نے ہی پارٹی میں مجھے اور فجر کو الگ کیا تھا نا؟ فجر نہیں، بھابی بول۔ ہادی نے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ تم دونوں سے بات نہیں کرنے آیا میں۔ تم بتاؤ، مجھ پر حملہ کروا کر مجھے تم فجر سے دور کر دو گے تو بھول ہے تمہاری۔ وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تمہاری ساتھ رشتہ اس کا ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں، اس لیے اسے طلاق دو اور راستہ صاف کرو ہمارا۔ اور یہ حملے کروانا اور یہ بچوں والے گیمز ارحم ہمدانی کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ گاٹ اٹ؟ اس نے اذلان کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی میں نے۔ گولیاں تمہارے بازو نہیں، سینے میں اتروانی چاہیے تھی۔ خیر، اب تم کھل کر سامنے آ ہی گئے ہو تو مزہ آئے گا۔ آج تو تمہارے منہ سے میں نے اپنی بیوی کا نام سن لیا، آئندہ نہ سنوں۔ اور ایک آخری بات، وہ کیا چاہتی ہے کیا نہیں، یہ نہ مجھے سننا ہے نہ جاننا۔ اذلان حیدر شاہ کیا چاہتا ہے یہ اس کو جاننے کی اور تمہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ میری بیوی کے سائے سے بھی دور رہنا اب۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ ایک منٹ بھی اب تم مجھے یہاں نظر آئے تو اپنی ٹانگوں پر سلامت نہیں جا سکو گے۔ وہ غصے سے چلایا۔ ویسے پنک فراک میں وہ غضب لگ رہی تھی۔ آئی تھی میری خیریت پوچھنے۔ اینڈ وی آر اسپینڈ سم اسپیشل ٹائم ٹوگیدر۔ وہ کہتا وہ آفس سے نکل گیا تھا اور اذلان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچی، اس کے رگیں تن گئی۔ ہادی نے کہا تھا مگر وہ گاڑی کی کیز اٹھاتا غصے سے نکل گیا۔ زی ٹیک اٹ ایزی۔ یہ آپ تینوں میں کون سی کھچڑی پک رہی ہے جو ہم دونوں سے چھپا رہی ہے؟ وہ ندی کے سامنے کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ کوئی نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اچھا، کوئی کھچڑی نہیں پک رہی تو آپ بڑی ماما کے کمرے سے روتی ہوئی کیوں نکلی تھی؟ اور ابھی جب حیدری بھائی نے آپ کا ہاتھ مروڑا زور سے اور آپ رو رہی تھی تب بھی میں نے دیکھا۔ اب وہ باقاعدہ جاسوسوں کی طرح جاسوسی کر رہی تھی۔ بہت بری بات ہے کسی کو چھپ چھپ کر دیکھنا۔ وہ کہتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھی۔ نہ، یہ تو میرے سوال کا جواب نہیں۔ آپ ایسے کر کے میرا سوال سپائل نہیں کر سکتی۔ اس نے ایسے لیٹتے دیکھا تو باقاعدہ اٹھاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں ہے کشمش، کیوں دماغ خراب کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، خدا کا واسطہ ہے، لیو می الون۔ وہ غصے سے اس کے آگے ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولی۔ آنکھیں پھر سے آنسوں سے بھر گئی۔ اس نے جب اسے روتے دیکھا تو بیٹھ کر گلے لگایا اور وہ بہن کا کندھا ملتے ہی مزید رونے لگی۔ کشمش، مجھے نہیں کرنی حیدری بھائی سے شادی، وہ بھی نہیں پسند کرتے مجھے۔ بڑی اماں کہتی ہیں یہ ان کی خواہش ہے، وہ مجھے اس گھر سے دور نہیں کرنا چاہتی، ایسے میں ہمیشہ ان کے پاس رہوں گی۔ وہ کہتی ہیں چاہے میں انہیں خود غرض سمجھوں یا کچھ بھی، مگر وہ اس گھر کا تصور ہمارے بغیر نہیں کر سکتی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ حیدری بھائی کہتے ہیں ایک بار وہ بڑی ماما کو انکار کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں، اب جیسا وہ چاہیں گی ویسا ہوگا۔ وہ اب ہچکیوں میں ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے ہاسپٹل میں بھی ہرٹ کیا تھا، اب بھی مجھے انہوں نے ہرٹ کیا۔ وہ تکلیف سے رو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے روتے روتے سامنے دیکھا تو وہاں حیدری کھڑا تھا۔ وہ کشمش کو بلانے آیا تھا مگر دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے وہیں کھڑا ہو کر اس کی باتیں سننے لگا۔ ندی نے جیسے ہی اسے دیکھا اس نے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں آنکھوں کے آگے کرتے ہوئے اسے وارن کرنے کا اشارہ کیا اور مڑ گیا۔ تو آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے ابھی آپ کو ان کا فیصلہ برا لگ رہا ہے مگر وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ویسے بھی جہاں سے بڑی ماما دیکھ اور سوچ رہی ہیں اس میں آپ کی بہتری ہوگی۔ اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے، دیکھنا آپ میں بھی وہ محبت ہو جائے گی، اور اچھا ہی ہے نا، مجھے بہن پلس بھابھی مل جائے گی۔ اس نے اسے الگ کرتے ہوئے اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ہوا، ڈر کیوں رہی ہو، کیوں کانپ رہی ہیں؟ کشمش نے اسے کانپتے دیکھا تو پوچھا، کچھ نہیں، تم صحیح کہہ رہی ہو، مجھے انابی کا ہر فیصلہ قبول ہے، وہ جیسے چاہیں گی ویسے ہوگا۔ آپ اب ٹھیک تو ہیں؟ کشمش کو اس کی حالت عجیب لگی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے سونا ہے، وہ کہتے ہوئے لیٹ گئی۔ اوکے آپ ریسٹ کریں۔ وہ اس پر
کمفرٹر ڈالتے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ وہ غصے سے کیز اٹھاتا باہر نکلا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ارحم کا منہ توڑ دے۔ تقریباً بھاگتے ہوئے پارکنگ ایریا تک پہنچا تھا جہاں اسے ارحم کی گاڑی نکل رہی تھی۔ اس نے بھی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی گاڑی اور ارحم کی گاڑی کے پیچھے لگا دی۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے تیز رفتار سے چل رہی تھی۔ اب یہ میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ ارحم نے مرر میں سے اذلان کی گاڑی کو اپنے پیچھے آتے دیکھا تو پریشان ہوا۔ کہیں یہ مجھے مارنے تو نہیں آ رہا؟ میری پسٹل اس نے گاڑی میں ڈھونڈنی چاہی۔ شٹ ڈیم اٹ، پسٹل تو گھر۔ اب سچ میں ارحم کو پسینے آ رہے تھے۔ پاپا کو کال کرتا ہوں۔ اب فجر تمہاری وجہ سے میں اپنی جان نہیں گنوا سکتا۔ اس جنونی کا کیا پتہ مجھے جان سے مار دے۔ اب تو اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس نے موبائل نکالا اور اپنے پاپا کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال بند ہے۔ کیا مصیبت ہے؟ بار بار نمبر ملانے پر بھی اسے یہی سننے کو مل رہا تھا۔ سب میری غلطی ہے، میں گیا ہی کیوں اس پاگل جنگلی کے پاس؟ یہ بھی جنگلی، اس کے دوست بھی جنگلی۔ اچھا ہوتا فون پر ہی برم دکھا دیتا۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اتنے میں اذلان کی گاڑی نے سامنے آ کر اس کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی کھڑی کی۔ ہائے ارحم برا پھنسا ہے تو ابھی تو اگلے زخم نہیں بھرے، اس نے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ اذلان نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا اور نکالتے ہی ایک گھونسا اس کو مارا جس کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھا۔ لڑکھڑا کر نیچے گرا تھا۔ بول کیا بکواس کر کے آیا تھا تو؟ تجھے کیا لگا میرے سامنے میری بیوی کے حسن کے قصیدے پڑھے گا اور میں اتنا بغیرت تو تجھے دھندانے کے لیے چھوڑ دوں گا؟ ہمت بھی کیسے ہوئی تیری؟ وہ اس پر پے در پہ گھونسوں کے وار کر رہا تھا۔ اپنی بیوی سے پوچھ، وہ تیرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، انفیکٹ وہ تو نابی سے بھی بات کرنے والی ہے یا کر لی ہوگی۔ وہ اپنے ہونٹوں سے خون صاف کرتے ہوئے چلایا۔ تھک گئی ہے وہ تیرے نام کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے۔ وہ تیز تیز سانس لیتا کہہ رہا تھا، جان سے مار دوں گا اسے پر تجھ جیسے کتے کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ انابی بھی جان سے مار دے گی اسے پر میری امانت کا خیانت نہیں ہونے دے گی۔ وہ اس کے پیٹ پر ٹانگیں مار رہا تھا اب پھر اس نے اس کے پیٹ پر گھونسے مارے۔ اب ارحم آدھ منہ ہو کر نیچے گر گیا۔ اس کے مارنے میں شدت ہی ایسی تھی۔ بول اب کر بکواس، کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اسے بہوش ہوئے مارے ہی چاہ رہا تھا۔ مر جائے گا وہ، زی بس کر دے۔ ہادی اور علی وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ اب اس سے پیچھے کر رہے تھے۔ یہ کیسے میری بیوی پر حق جتا سکتا ہے؟ یہ بغیرت انسان۔ یہ مجھے بتائے گا کہ میری بیوی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں؟ وہ مر جائے گا یار وہ۔ علی نے خون سے لت پت بے ہوش پڑے ارحم سے دور ہٹایا۔ اسے بتاؤ یار کہ فجر اذلان ہے، دہشت جنون ہے میرا، یہاں رکھتی ہے وہ، یہاں ان سانسوں میں خون بن کر دوڑتی ہے وہ۔ اس نے اپنے ہاتھ کی رگوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، سینے میں دل نہیں ہے وہ ہے، یہ کیسے مجھ سے اسے الگ کرنے کی بات کر سکتا ہے؟ روح سے جسم کبھی جدا ہوا ہے؟ نہیں نا۔ ناخنوں سے ماس جدا ہوتا ہے؟ نہیں نا۔ میں بے بس ہوں اس کے معاملے میں، بہت بے بس، روتے ہوئے جنونی انداز میں چلایا۔ علی اور ہادی کو اس کی باتوں سے خوف آ رہا تھا۔ وہ اس کی ٹوٹی بکھری حالت پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ وہ اتنا تو جانتے تھے کہ وہ فجر کو لے کر پوزیسو ہے، مگر اس حد تک ہے کہ اس کا ان کو آج اندازہ ہوا تھا۔ چل جی گھر چلیں، علی اسے اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہادی نے ایمبولینس کو کال کر کے ارحم کو ریسکیو کروا دیا تھا۔ نہیں جانا مجھے کہیں، دور ہٹو، اس نے علی کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ زی دیکھ تیری حالت ٹھیک نہیں ہے، یو نیڈ سم ریسٹ، چل شاباش، ہادی نے اسے باہوں میں بڑھتے ہوئے کہا۔ لیو می الون، جاؤ یہاں سے، وہ چلایا۔ زی پلیز میری جان مت کر ایسے، دیکھ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ پاک سب ٹھیک کر دیں گے، بھروسہ رکھ، مت دے خود کو اذیت میری جان، نہیں دیکھ سکتے ہم تجھے ایسے۔ علی نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بھیگی آواز میں کہا، کچھ نہیں ہوگا ٹھیک، سب غلط ہو گیا، سب برباد ہو گیا، جو تھوڑا بہت ٹھیک تھا وہ اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہی ہے، اسے ارحم کے ساتھ مل کر۔ کہا تھا میں نے اس کے میرے جنون کو ہوا مت دے، اس نے نہیں سنی میری بات، وہ ہمیشہ یہاں وار کرتی ہے، اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زی ہم سمجھائیں گے نا اسے، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمت کر یار، ہادی نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں اب بات سمجھانے نہ سمجھانے سے آگے نکل چکی ہے، اب سزا کا وقت ہے، دیکھ زی تو ایسا کچھ نہیں کرے گا، علی نے اس کے آگے آتے ہوئے کہا۔ نہیں علی اور ہادی، اب تم دونوں کچھ نہیں کہو گے، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہم ساتھ چلتے ہیں۔ نہیں، آج تم دونوں میرے راستے میں نہیں آؤ گے۔ زی کام ڈاؤن، ریلیکس ہو جا، دیکھ تو اسے کچھ مت کہنا پلیز یار، پیار سے سمجھانا۔ ہاں ہادی ٹھیک کہہ رہا ہے، دیکھ یار غصے سے مسئلے بڑھتے ہیں، حل نہیں ہوتے، پہلے میرے ساتھ چل، غصہ ٹھیک کر اپنا، پھر تم مل لینا فجر سے، علی نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں کہتا اسے بٹ ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دو، علی کو اتار کر گاڑی کے دروازے لاک کر چکا تھا۔ نہیں پہلے پرامس کر، جو بھی بات ہوگی آرام سے ہوگی، غصے میں کوئی الٹا سیدھا فیصلہ مت کرنا، ہادی نے پھر سے سمجھانا چاہا۔ وہ کہتا گاڑی لے کر بھاگا۔
وہ کتنی دیر سڑک پر گاڑی دراتے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، مگر اس کا غصہ، اس کا جنون کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ارحم کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ وہ ارحم پر اپنا غصہ اتار کر، اپنا جنون اتار کر بھی اپنے سینے میں لگی آگ پر قابو نہیں رکھ پایا۔ کال آئی تھی، ملنے اچھی لگ رہی تھی۔ الفاظ جو تھے اس کے وہ اسے چبھ رہے تھے۔ کوئی اس کے زخموں کو کھرچ رہا تھا۔ لمبے لمبے سانس لینے لگتا اور کبھی اپنے سر کی سانسیں دباتا۔ تم فجر، تم نے سب برباد کر دیا۔ میرے خواب تم سے شروع، تم پر ختم تھے۔ میرے سراب تم سے شروع، تم پر ختم تھے۔ تم نے توڑ کر رکھ دیا مجھے، وہاں لا کر کھڑا کیا۔ پلٹوں تو مروں، آگے بڑھوں تو مروں۔ وہ اونچی اونچی رو رہا تھا۔ اللہ پاک پلیز ان 5 سالوں کو نکال دے میری زندگی سے، یا پھر مجھے اتنی ہمت دے کہ میں فجر ابراہیم شاہ کے ہر حق سے دستبردار ہو جاؤں۔ رحم کرے مجھ پر، مجھے کیوں برداشت نہیں ہے اس کا کسی کے ساتھ ہونا، کسی کی دسترس میں جانا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا، اپنی زندگی کی خوشیوں کی بھیک مانگ رہا تھا جو اس سے روٹ کر کہیں دور جا سوئی تھی۔ کتنی دیر بھٹکتا رہا تھا، اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈتا رہا تھا، مگر ہر بار ہر سوچ کے شروع اور اختتام نے فجر کو اول اور ہر دلیل کو دائم رکھا تھا۔ اس کے دل، اس کے دماغ نے فجر کو اس کی زندگی کا واحد حاصل مطلوب قرار دے کر مہر لگا دی تھی، اور قرار دے کر مہر گما دی گئی تھی۔ تقدیر لکھ کر قلم توڑ دیا گیا تھا۔ گویا فجر ابراہیم شاہ، اذلان حیدر شاہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ٹھہرے۔ اس خوبصورت جوڑے کو ہواؤں نے، فضاؤں نے، ستاروں نے، چاند نے، پتوں نے، درختوں نے ملن کی دعائیں دی تھیں، اور دعائیں تو آسمانی وظیفہ ہیں، منٹوں میں زمین والوں کے التجاؤں کو عرش بری تک پہنچا کر سکون بخشتی ہیں۔ وہ رات کے تقریباً 1 بجے اس کے کمرے میں موجود تھا۔ سامنے دشمن جاں نہایت پرسکون حالت میں پورے استحقاق کے ساتھ کمفرٹر اوڑھے سو رہی تھی۔ وہ بیڈ کے بیچوں بیچ سو رہی تھی۔ کمرے کی نیم تاریکی اور اس کی بھاری سانسوں کی آواز، کمرے کا سکون الگ تھا۔ مجھے بے سکون کر کے تم اتنے سکون سے نہیں سو سکتی جان اذلان، اس نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہ پتہ نہیں کب سے اس کے لیے خوار ہوتا، اپنے اندر کے لاوے کو بجھاتا، اپنی آگ سے جنگ لڑتا اس تک پہنچا تھا، اور وہ جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا اس کے فلک کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگائی۔ اب وہ اس کے چہرے کے ہر نقش کو دیکھ رہا تھا۔ لیمپ کی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ کسی سنہری ہیرے کی طرح دمک رہا تھا۔ یہ اس کی بصیرت کا کمال تھا، یا ہر محبت کرنے والے کو اپنے محبوب دنیا کی ہر شے سے نرالا لگتا ہے۔ اس کا چہرہ اس کے غصے کو ٹھنڈا کر رہا تھا، اس کی گھنی مڑی پلکوں کا سحر اسے جکڑ رہا تھا۔ اس کے جنون کہیں بہت پیچھے جا سویا تھا۔ اب وہ تھا اور اس کا محبوب، درمیان میں تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، نہ غصہ نہ جنون۔ سگریٹ کی اسمیل اسے اپنے نتھوں میں جاتی محسوس ہوئی۔ اسے لگا اس کا سانس بند ہو رہا ہے، اس کی نیند میں خلل پڑا۔ وہ کھانستے ہوئے اٹھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کھانستے ہوئے جب اس نے اپنے بہت پاس اسے بیڈ سے ڈیگ لگائے دیکھا تو اچھلتے ہوئے بیڈ سے اتری۔ تم آج ارحم سے ملی تھی؟ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھے سامنے دیوار پر نظریں گاڑے اس سے پوچھ رہا تھا۔ تم اس ٹائم میرے روم میں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اپنے گھر میں سکون نہیں ہے جو میرا سکون برباد کرنے آ جاتے ہو؟ اس نے لائٹ آن کرتے ہوئے کہا۔ سکون کی بات تو تم کرو ہی نا، بند کرو اسے۔ اور وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ اس کی دھاڑ سے خوف آیا تھا وہ پوری ہل گئی تھی، اور اس نے فوراً پہلے لائٹ آف کی اور وہیں کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے اپنی ٹوٹی بکھری حالت نہیں دکھانا چاہتا تھا، اپنی آنکھوں کی سرخی دکھا کر خود کو کمزور نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا؟ کیا؟ اسے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ تم ارحم کے گھر گئی تھی، اس سے ملی تھی؟ اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ نہیں تو میں نہیں گئی، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ فجر! اس نے اتنی زور سے اس کا نام لے کر پکارا کہ اس نے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس کیے۔ گئی تھی مگر اذلان، آئی سویئر میں اسے اکیلے میں نہیں ملی، وہاں ہمدانی انکل بھی تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ میں نے اچھے سے سمجھایا تھا نا اس دن کہ جب تک میرے نام کے ساتھ تمہارا نام جڑا ہے تب تک تم کسی غیر مرد سے نہیں ملو گی، تو تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی کیا؟ وہ اب اٹھ کر آہستہ سے چلتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ اس کے اتنا پاس کھڑا تھا کہ اس کی سانسوں کی گرماہٹ اسے اپنے چہرے سے چھوتی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری کی گئی غلطی کی معافی مانگنے گئی تھی، اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، کون سی غلطی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑا تھا۔ اس کی سانسوں کی گرماہٹ سے اسے مزید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تم نے اس پر قاتلانہ حملہ کروایا تھا، اس نے چلاتے ہوئے کہا، اور اسے خود سے دور ہٹانے لگی اور سائڈ سے نکلنے لگی۔ وہ اب دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر مزید اس پر جھکا تھا۔ ہٹو پیچھے، کیا غنڈہ گردی کرتے رہتے ہو؟ جب دل کرتا ہے کسی کے بھی روم میں آتے ہو، نیت خراب کر دیتے ہو، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے ہٹاتے ہوئے کہا، اور اذلان نے منٹ سے پہلے ہی اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار کے ساتھ لگا کر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا۔ کیا میں نے تمہیں کہا تھا اس سے معافی مانگو؟ تمہیں کس نے کہا کہ اس پر قاتلانہ حملہ غلطی تھی؟ ہاں، وہ دھڑا تھا۔
وہ غلطی نہیں تھی، تنبیہ تھی۔ وہ ایسے ہزاروں لاکھوں کے تنبیہات پر اس غلیظ انسان کے لیے ہوں گی جو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا۔ میں بالکل بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میری بیوی کسی بھی اونچ نیچ انسان سے جا کر معافی طلب کرے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا جو ایسے غنڈہ گردی کرنے اور سکون برباد کرنے آ جاتے ہو؟ اس نے اپنے ہاتھ کو چھڑواتے ہوئے کہا، اور جو سکون پچھلے کچھ گھنٹوں سے تم نے میرا برباد کیا اور اس کا کیا؟ ابھی تو تمہارا سکون برباد کیا ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ آج برا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے کہا، اور اس نے اپنا رخ پھیرا تھا۔ دیکھو اذلان، اس نے کچھ کہنا چاہا، میرے ساتھ تمہارا رشتہ تمہیں بوجھ لگتا ہے رائٹ؟ اس نے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا۔ شٹ اپ۔ اس نے منٹ سے پہلے اسے چپ کروایا۔ مجھ سے جان چھڑوا کر تم ارحم سے شادی کرنا چاہتی ہو، اور اس سلسلے میں تم نے انابی سے بھی بات کی رائٹ؟ اس طرح کے دونوں کے چہرے ایک دوسرے سے ٹچ ہو رہے تھے۔ تو سنو فجر بی بی، اذلان حیدر شاہ کہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں نا تب تک اس رشتے کا بوجھ تمہیں ہر حال میں اٹھانا پڑے گا۔ اب وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑ کر اس کی سانسیں ہیل کر رہا تھا۔ اس دنیا میں تمہیں میرے لیے بنا کر بھیجا گیا ہے، اور میرے لیے ہی بن کر رہو گی تم ہمیشہ۔ اب اس نے اس کی ناک پر اپنے لب رکھے تھے اور کانپ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی تو کانپتی تھی اس کی شدتوں پر۔ انابی سے بات کی تم نے یا نہیں؟ مگر میں اتنا جانتا ہوں وہ میری امانت میں کبھی خیانت نہیں کرے گی۔ وہ ایک بار پھر سے پوری شدت سے اس کی سانسیں انہیل کر رہا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ فجر، اذلان ابراہیم شاہ بہت خوار ہوا ہوں آج تمہاری وجہ سے۔ اس نے اپنے بالوں سے دبوچ کر صوفے پر پھینکا تھا۔ بند کرو ان آنسوؤں کو، اتنا سا بھی فرق نہیں پڑنے والا مجھے۔ وہ چیختا ہوا بیڈ کی جانب بڑھا۔ چلو 1 منٹ سے پہلے ریڈ لپ اسٹک لگا کر یہاں پہنچو۔ اس نے نیا حکم دیا تھا۔ حکم تھا یا فرمائش؟ وہ جی جان سے لرزی تھی، اور فجر کو لگا تھا اب اس کی جان بے جان ہونے والی ہے۔ تم نے سنا نہیں؟ ہاں میں سناؤں پھر؟ وہ پھر سے دھاڑا تھا۔ دیکھو اذلان، I'm sorry, shut up۔ اس نے سر ٹیبل پر رکھا، شیشے کا والز پوری شدت سے دیوار پر مارا تھا۔ اس کا سارا غرور، ساری ہمت، سارا کانفیڈنٹ ہاتھ میں ملا تھا۔ مردہ قدم اٹھاتی ڈریسنگ مرر کے پاس آئی تھی اور کانپتے ہاتھوں سے لپسٹک لگائی تھی اپنے ہونٹوں پر۔ وہ اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں آؤ، ایک اور حکم ملا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کی جان فنا ہو رہی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ایسے جیسے اچھل کر باہر آ جائے گا۔ اس نے اس کے قریب آتے کھینچ کر بیڈ پر لٹایا تھا اور خود اس پر جھکا تھا۔ اذلان پلیز، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ بیوی ہو تم میری، خدا کو حاضر ناظر جان کر تم سے نکاح کیا۔ اب وہ اس کی کان کی لو پر بائٹ کر رہا تھا۔ پلیز اذلان، تم مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے، اور کامپو یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں یہ مجھے اپنا جنون بڑھانے پر اکساتی ہیں۔ بٹن کھولو میری شرٹ کے، اس نے اسے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے کہا، اور یہ سن کر اس کو لگا اس کی ٹانگیں بے جان ہو گئی۔ کھولو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر شرٹ کے بٹن پر رکھا، اور اس کے پاس سوائے اس کی بات ماننے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے بٹن کھولے، اور پھر اس نے شرٹ اتار کر دور پھینکی۔ اب وہ اسے لٹا کر اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ کہا تھا نا مت بڑھانا میرے جنون کو، مگر تم نے ایک نہیں مانی۔ کہتے ہوئے وہ اپنا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر پھیرا تھا۔ تو پھر سزا تو بنتی ہے نا؟ وہ کہتے ہی اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، اور پھر اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں انڈیلنے لگا۔ پوری جان سے کانپ رہی تھی، رو رہی تھی، خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس پر پورا کا پورا قابض ہوا تھا۔ جب اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی وہ اسے آزادی بخشتا، اور جب وہ لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرتی وہ پھر پوری جان سے اس کے لبوں پر جھکتا اور اس کی سانسیں اکھاڑنے لگتا۔ پوری رات اس کے ہونٹوں پر اس کی حکمرانی رہی، اس کے علاوہ اس نے اسے کہیں کوئی تکلیف نہیں دی۔ صبح 5 بجے وہ اس کے پاس سے اٹھا تھا اور اپنی شرٹ پہنی۔ وہ جو پوری رات آنسو بہاتی اس کا ظلم برداشت کرتی رہی تھی، آنکھیں سوج گئی تھی۔ میں چاہتا تو آج اپنے سارے حقوق حاصل کر لیتا، مگر تمہاری نسوں میں جو قطرہ قطرہ زہر بھرنے کا مزہ ہے وہ ایک دم سے نہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے اس کے گال تھپ تھپا کر بولا، آج صرف تمہارے ہونٹوں کو سزا دی ہے، اب اگر تم مجھے اس ارحم کے ساتھ دکھی تو یاد رکھنا تمہیں بخشوں گا نہیں۔ اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر قریب کیا، اس کی پیشانی چومی اور چلا گیا۔ سر ہی از آؤٹ آف ڈینجر۔ ان کی بائیں پسلی بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے، اور دائیں ٹانگ بھی اس نے ٹریٹمنٹ کر دیا، مگر یہ پولیس کیس ہے آپ کے لیے، آپ کے بیٹے پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے تفصیل بتا رہا تھا۔ کیا وہ ہوش میں ہے؟ جی آپ مل سکتے ہیں، ڈاکٹر کہتا چلا گیا۔ وہ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں موجود تھے۔ سامنے ان کا بیٹا پٹیوں میں جکڑا تھا۔ ان کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا تم پھر اذلان سے لڑے ہو؟ وہ اسے پوچھ رہے تھے۔ پاپا میں بس اسے کہنے گیا تھا کہ وہ فجر کو طلاق دے، وہ تکلیف میں تھا جب ہی رک رک کر الفاظ ادا کر رہا تھا۔ فجر وہ اتنی اہم ہے تمہارے لیے کہ تم اپنی جان داؤ پر لگا دو، تم میں عقل نہیں ہے۔ وہ دھاڑی تھی۔
तुम रोज़ कोई ना कोई गलती करोगे और मैं तुम्हें रोज़ ऐसे ख्वार होता फिरूँगा। जब हिम्मत नहीं है तो सामने से क्यों वार करते हो? अगर सामने वाला शेर हो तो कुछ वार पीठ पीछे भी करने पड़ते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ। आस्तीन का सांप बनकर डसने में जो मज़ा है वो तुम समझ नहीं सकते। उन्होंने इस्तफ़ज़ाइया मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब पापा? वो समझ नहीं सका। कुछ मतलब नहीं, अब जैसा मैं तुम्हें कहूँगा तुम वैसा करोगे। थोड़ी देर तक पुलिस आएगी और तुम बयान दोगे, कुछ भी, मगर इसमें इज़लान का नाम नहीं आना चाहिए। उन्होंने किसी गैर मर्ई नुक्ते पर गौर करते हुए कहा। मगर पापा, लास्ट टाइम तो हम जानते नहीं थे कि हमला किसने करवाया, मगर इस बार तो हमें पता है। उसकी समझ में बाप की बात ना आई। आराम, अगर तुम्हें फजर चाहिए तो जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश ना करना। इस मामले को अब मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगा। उन्होंने कहते हुए आगे बढ़कर उसके कंधे को थपथपाया। थैंक्स पापा, मेरा साथ देने के लिए। थैंक्स तब बोलना जब वो फजर हमदनी बनेगी। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा भी मेरी तरह मोहब्बत के लिए भटके। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। वो कहते हुए वहाँ से निकले और जेब से मोबाइल निकाल कर ड्राइवर को कॉल की। पार्किंग से गाड़ी निकाल कर हॉस्पिटल की एंट्रेंस पर आओ। शाह हाउस जाना है तो बोलो निधि, क्या फ़ैसला किया तुमने? वो आज फिर उनकी अदालत में खड़ी थी। फ़ैसला करने का इख्तियार आप और आपके बेटे ने मुझे दिया ही कब है? ऐसा वो सिर्फ दिल में सोच सकी। मुझे आपका हर फैसला मंजूर, बड़ी माँ। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी वैसा होगा। उसने बड़े भारी दिल से अल्फाज अदा किए। अपनी किस्मत अपने हाथों से फना करना ही इसे कहते हैं शायद। मगर वो नहीं जानती थी जो खुशियाँ किसी के लिए कुर्बान की जाती हैं, उनका सब्र और सिला रूह पर से सारे बोझ हटा देता है। सच्ची मेरी जान, तुम सच कह रही हो। यहाँ आओ मेरे पास, मेरे सीने से लगो। तुम नहीं जानती, तुमने मेरी तरबियत को सरखरू कर दिया। आज खुश रहो, सलामत रहो, दूधो नहाओ, पोतो फलो। वो तो उसका फ़ैसला सुनकर इतनी खुश थी कि पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। हलीमा, हलीमा, उन्होंने मुलाज़िमा को आवाज़ दी। जी बीबी, ऐसा करो, सबको यहाँ बुलाओ। बोलो मैं बुला रही हूँ। उन्होंने मुलाज़िमा को हुक्म दिया। जी बीबी जी, अभी भिजवाती हूँ। वो उसका जवाब सुनकर अलमारी की तरफ बढ़ी और वहाँ से कुछ निकाल कर वापस सोफे पर उसके पास आकर बैठ गई। जी बड़ी मामा, आपने बुलवाया? सबसे पहले उनके बुलावे पर किशमिश आई थी, फिर हैदरी। क्या बात है भाई, कोई अहम अनाउंसमेंट होने वाली है? जो काबीना का इजलास बुलाया गया और माशाअल्लाह से तमाम अफराद मौजूद हैं। ये बिमो था जिसने आते ही बकवास शुरू की थी बकौल किशमिश के। हाँ, अहम बात तो है। इनफैक्ट मुझे बिमो तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलवाना है, बड़ी मामा ने खुश होते हुए कहा। तो मामा जानी, स्पेंस क्रिएट ना करें प्लीज़, बताएं। आई एम सो मच एक्साइटेड। वो चिल्लाता हुआ उनके पास आया और उनके कंधों पर हाथ रखकर उनके पीछे खड़ा हो गया। हाँ मेरी जान, बताती हूँ। निधि, हाथ आगे करो। उन्होंने उसे हुक्म दिया। यहाँ आओ हैदरी, इधर बैठो निधि के पास। जी मामा। वो उसके पास आकर बैठ गया और बिमो आंखों में किशमिश से मामला समझाने का कह रही थी और उसने कंधे अचकाते हुए नो लिफ्ट का सिग्नल दिया था। ये लो, ये पहनाओ अपनी दुल्हन को। उन्होंने हमदनी कंगन उसके हाथ में थमाते हुए कहा। एक मिनट, यहाँ चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिमो ने बीच में टांग अड़ाई। मतलब ये कि निधि आज तुम्हारी भाभी और उस घर की बेटी और बड़ी बहू भी। सच्ची मामा, मगर इस बंदरिया ने अच्छी बहू आपको मिल सकती थी, उसने निधि की नाक खींचते हुए कहा। हाँ ना, मैं भी यही कह रहा था। हैदरी ने भी उसके टांगें खींची। और हमें तुम्हारे बंदर भाई से बेहतर इंसान मिल सकता था। किशमिश कहाँ उधार रखने वाली थी। चिराग लेकर ढूंढती तब भी नहीं मिलता। शेर है मेरा वीर। खैर, कभी कभी शेरों को भी बंदरिया संभालनी पड़ जाती है। उसने भी उधार नहीं रखा था। देखना कहीं ये शेर भीगा बिल्ला ना बन जाए और जोरू का गुलाम बनकर ना घूमे। उसने भी दो बदू जवाब दिया। अच्छा बस करो, कुछ बात के लिए भी बचा कर रख लो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। चलो हैदरी, पहनाओ कंगन। उन्होंने निधि का हाथ आगे करते हुए कहा और उसने जब उसका हाथ पकड़ा तो वो ठंडा बर्फ़ की तरह हुआ रहा था। उसने उससे मम्मी गुड़िया को देखा और कंगन बना दिए। बिमो ने सीटियाँ मारते हुए जाने कितनी ग्रुप सेल्फीज़ बना डाली और किशमिश ने तालियां बजाते हुए होटिंग की, जबकि निधि के अंदर होने वाली टूट फूट से कोई भी वाकिफ़ नहीं था और हैदरी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वैसे भाई, मैं आपसे सख्त नाराज़ हूँ। मुलाज़िमा की लाई गई मिठाई की प्लेट में से गुलाब जामुन उठाते हुए बिमो ने कहा। क्यों, मुझसे क्यों नाराज़? उसने अपनी मामा के मुंह में मिठाई डालते हुए कहा। इसलिए कि मेरी नाक के नीचे आप मोहब्बत करते रहे, फिर उस मोहब्बत को लव प्लस अरेंज भी बनवा लिया और मुझे भनक तक भी ना होने दी। मानना पड़ेगा, वैसे टैलेंट है उसने। बहुत शुक्रिया दादो तहसीन का। वैसे अगर तुझे भी कोई गाइडलाइन चाहिए तो आई ऑलवेज देयर फॉर यू। अब वो किशमिश के मुंह में मिठाई डालते हुए कह रहा था। ना भाई ना, ऐसी आफात का सामना करने का आप में ही इतना हिम्मत है, मुझे तो दूर ही रखें इससे। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा और किशमिश ने दिल से दुआ की ऐसी एक और लम्हे की जब उसका और बीमो का नाम भी एक दूसरे के साथ जुड़ा जाएगा।
ویٹ ادھر ان کو بھی کھلائیں۔ وہ دوبارہ سے بیٹھ گیا۔ جب بیمو نے مٹھائی کی پلیٹ اس کے آگے کرتے نیدی کی طرف اشارہ کیا، کیوں بھائی موٹی ہو جائے گی میری بیوی، مجھے پتلی لڑکیاں پسند ہیں، اور ویسے بھی آگے ہی وہ پھٹنے کو ہے۔ حیدری نے پھر سے اس کے ٹانگ کھینچی اور نیدی کا دل کیا کہ اس کو بولے کہ جاؤ جا کر اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ۔ اچھا کھلائیں، مجھے پنک لینی ہے۔ بیمو نے ضد کیا اور اس نے نیدی کے منہ میں مٹھائی ڈالی جو نیدی کو تو زہر لگتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، 15 دن بعد نکاح ہے اور بیمو حیدری شادی بڑی دھوم دھام سے ہونی چاہیے۔ جی ماما ڈونٹ وری، بیمو نے ایک اور سیلفی لیتے ہوئے کہا۔ سب ہنس رہے تھے، خوش تھے۔ بڑی ماما نے اپنے خاندان کی خوشیوں کے ساتھ سلامتی کی دعا کی، مگر وقت کیا چاہتا تھا، نصیب میں کیا تھا، کاتب تقدیر نے کیا لکھا تھا، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا تھا۔ آج آفس نہیں جانا تھا، جو اتنی لیٹ اٹھی ہو۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر آئی تھی اور انابی کی گود میں سارا کر وہیں لیٹ گئی تھی۔ نئی نیند ہی اتنی آ رہی تھی، دل ہی نہیں کیا اٹھنے کا۔ اس کے دماغ میں ٹھیس اٹھ رہی تھی رات کا اذلان کا جنون یاد کر کے، لیکن تمہاری آنکھیں تو بتا رہی ہیں تم ساری رات جاگی ہو۔ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، انابی آپ نے رات کو محسوس کیا تھا کہ جیسے کوئی گھر میں آیا ہو؟ اس نے ان کے سوال کو نظر انداز کر کے اپنا سوال کیا۔ نہیں بیٹا، رات تو کوئی نہیں آیا تھا، اور ویسے بھی اتنی سیکیورٹی میں کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ کسی کا دماغ خراب ہے بغیر پوچھے آئے ہے نا؟ آپ کے پوتے کا دماغ خراب اور ساتھ میں میرا بھی کر دیتا ہے آ کر۔ اس نے زیر لب بڑبڑایا۔ کیا ہوا، کچھ کہا تم نے؟ نہیں انابی، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ نہیں سونا نہیں، چلو اٹھو ناشتہ کرو، رنگ دیکھو کیسے پیلا ہوا ہے، کھانے پینے کا بھی دھیان رکھ لیا کرو، خون ہی جلاتی رہتی ہو بس اپنا۔ انہوں نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا، میرا خون آپ کا پوتا جو ہے پینے کے لیے۔ اس نے دوبارہ سے ان کی گود میں سرکتے ہوئے کہا، اور اس لمحے ان کی آنکھوں کے سامنے رات کا منظر لہرایا اور اس نے شرم سے اپنی سر انابی کی گود میں گھسا لیا۔ اچھا بس 5 منٹ، اس کے بعد فریش ہو کر ناشتہ کرو گی؟ انہوں نے حکم دیا تھا۔ اچھا فجر، مجھے یاد آیا، مجھے تمہیں کچھ اور بتانا تھا۔ جہاں بیا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ واٹ؟ اور مجھے اب آپ بتا رہی ہیں؟ وہ اچھلتے ہوئے اٹھی تھی۔ بس بیٹا، مجھ سے خود اتنی دور کا سفر نہیں ہونا تھا اور تم اپنی میٹنگز میں بزی تھی، بتا ہی نہیں پائی کچھ میں۔ کاظم انکل کا کچھ پتہ چلا؟ وہ اس دن سے غائب ہے نا جب ماما کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، اس کا تو کچھ پتہ نہیں چلا، آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ مجھے تو مشی کی فکر ہو رہی ہے، وہ اکیلی کیسے سنبھالے گی سب، اس لیے میں نے اس کو یہیں بلوا لیا، ہمارے ساتھ رہے گی اور اچھا ہے نا، گھر میں رونق لگ جائے گی۔ چھوٹی سی تو ہے وہ، ابھی تو اس کا گریجویشن کمپلیٹ نہیں ہوا، اور ویسے بھی ہمارے سوا اس کا ہے کون؟ اچھا کیا نا، ابھی ویسے بھی ماما بابا کے بغیر جینا بہت مشکل ہوتا ہے، انسان لاوارث اور بے سہارا ہو جاتا ہے۔ اس نے اب بھرائی آواز میں کہا، اللہ نہ کرے میرے بچے کبھی لاوارث اور بے سہارا ہوں، اللہ مشی کے اور تمہارے دونوں کے حق میں بہتر کرے۔ انہوں نے دل سے دعا کی۔ کیا وہ مان گئی آنے کے لیے؟ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، مانے گی کیسے نہیں، دادی ہوں اس کی میں، میرے بھائی کی پوتی ہے، وہ اپنی دادی کو انکار کیسے کر سکتی ہے؟ وہ ویسے بھی نہ سمجھا، وہ میں اپنے خون کو دنیا کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ کل شام کی فلائٹ ہے اس کی، سچی ہے نا ابھی؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور اب جا کر ناشتہ کرو، اچھا نا؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مشی کا سن کر وہ خوش ہوئی کہ چلو اس کے گھر میں کوئی اس کا ہم ایج بھی ہوگا جس سے وہ سب دکھ شیئر کرے گی۔ جب سے دعا کی گئی تھی وہ تو خستہ اور شرارتیں کرنا بھول گئی تھی، اور باہر سے کوئی دوست تو اس نے کبھی بنائی ہی نہیں تھی۔ بی بی جی، حمدانی صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے۔ وہ اٹھنے لگی تھی کہ انابی کو ملازمہ نے آ کر اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، بھیج دو۔ انہوں نے کہا، یہ اس ٹائم کیوں، تم نے تو نہیں بلوایا؟ انہوں نے فجر کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔